میں نہیں چاہتا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ معیشت کی دلدل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ایک انفارمڈ آڈینس ہے اور تقریباً سب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ لیکن یہ نکلا کیسے جا سکتا ہے اس کے بارے میں میرا بڑا کنسیڈرڈ ویو یہ ہے کہ نکلا اس وقت جا سکتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اور دوسرا اس احساس کا حصہ یہ ہوگا کہ ہم نے خود اس سے باہر نکلنا ہے، کوئی اور ہمیں اٹھا کے باہر نہیں نکالے گا۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اور جس دن ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا تو شاید پھر اس دن ہم یہ تجزیہ شروع کریں گے کہ یہ معیشت کی اس دلدل میں یہاں تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں کہ میں بالکل بنیادی باتوں کا تعین کروں تو شاید میں جس چیز کو سب سے پہلے نمبر دوں گا وہ شاید بہت سے لوگ یہاں پہ اس سے اتفاق نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کی اس دلدل میں پہنچنے کی سب سے بنیادی وجہ ہماری آبادی کے تناسب میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے اور اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ ہماری ٹیکسیشن کا تناسب کیا ہے، ہم ٹیکس وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہمارے حکومتی نظام کی کمزوریاں کیا ہیں، ہمارا بیوروکریسی کا ڈھانچہ کتنا خراب ہے۔ یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی طے شدہ رستہ نہیں ہے جس پر انہوں نے چل کے نعرے بہت ہیں، سلوگنز بہت ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کسی کو ہم اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اگر وقت پورا کرنے دیا جاتا تو میں نے تو یہ کام مکمل کر دیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ یہ 3% سے زیادہ کا اوسط اضافہ آبادی میں، کیا کوئی وسائل میں اس تیزی سے ترقی ہو سکتی ہے کہ وہ آبادی میں اضافے کی اس رفتار کو سپورٹ کر سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی۔ اور پوری دنیا سے اگر ہم یونیورسل اس پہ اپنی اپریسیشن لیں گے تو ہمیں یہی کہا جائے گا کہ نہیں، اگر آپ کی آبادی میں اضافے کا تناسب اسی اعتبار سے برقرار رہا تو چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں آپ اس دلدل سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو پہلا تو میرے خیال میں رستہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں، اور یہ بات جس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، حکومتیں ڈرتی ہیں۔ آپ یقین مانیں ہمارا جو پروگرام ہے آبادی کی رفتار کو روکنے کا، وہ اتنا معذرت خواہانہ پروگرام ہے کہ حکومتوں میں بس ایک چھوٹا سا صوبائی اور وفاقی سطح پہ ایک پروگرام چھوڑ کے، اور اس کو بھی نارملی ڈونر فنڈنگ سے ہی چلایا جاتا ہے، حکومت خود اس کے لیے کوئی وسائل جو ہے وہ مہیا کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا بیوروکریسی کا نظام، اور وہ بیوروکریسی کا ڈھانچہ ایک ایسا ہے جو ابھی تک 19ویں صدی کے اوائل میں کھڑا ہے جب انگریز نے اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور ابھی تک اس کے اصول بھی وہی ہیں، انہی اصولوں پہ وہ کام کرنے کی کوشش کرا جو اس وقت اس کے سامنے رکھے گئے تھے، لیکن دنیا بہت آگے آ چکی ہے۔ اب اس پہ اگر آگے چل کے ہم بات کریں گے تو میں زیادہ تفصیل سے بات کر لوں گا۔ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکس کی جو شرح ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس کو 8% سے بڑھا کے 15 یا 18% تک لے کے جانا ہے۔ میں بار بار ہر مرحلے پہ یہی کہتا ہوں کہ ہم 8% سے 15% تو بعد میں لے کے جائیں گے۔ اگر ہم پہلے مرحلے میں صرف یہ کر دیں کہ جو ہماری اصل جی ڈی پی ہے، بجائے اس کے کہ جو ریکارڈڈ جی ڈی پی ہے، ہم اس کا 8% ہی اکٹھا کرنا شروع کر لیں تو شاید ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ صرف آپ لوگوں کی اس کو ذرا زیادہ سمجھانے کے لیے نمبرز بعض اوقات بہتر ہوتے ہیں کہ ہم کوئی $300 بلین کی جی ڈی پی کو مانتے ہیں، لیکن تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو اصل جی ڈی پی ہے ہماری وہ $1.2 ٹریلین ہے، تو 4 گنا زیادہ ہے۔ تو اگر صرف 8% ہی ٹیکسز پہلے وقت میں اکٹھے کر لیے جائیں وہاں تک لے جانے کے تو تب۔ اور آخری بات میں اس اپنی پہلے مرحلے میں گفتگو کی یہ کہوں گا امبر کہ دیکھیے، آخر اس ملک میں اگر سارا وقت نہیں تو آدھے سے زیادہ وقت بہرحال سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے۔